لیکن یہی قرآن جب ظالم پڑھیں گے تو سوائے خسارے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ ایک ہی قرآن ہے، مومن پڑھے تو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قبلہ یہ شفا رحمت کیا ہوتا ہے؟ شفا الگ، رحمت الگ، دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ شفا ہے بیماری کا علاج، رحمت ہے کمزوری سے نکال کر توانائی میں لانا۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کمزور بھی تو ہو جاتا ہے، اور جب کمزور ہو جائے تو علاج میں دو پہلو سامنے رکھنے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا یہ مرض ختم ہو، ایک ریکوری ہو جائے کہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جائے۔ تو قرآن میں دونوں چیزیں ہیں، شفا بھی ہے اور رحمت بھی، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن میں شفا کہاں پر ہے؟ قرآن میں رحمت کہاں پر؟ کون سی آیت کب پڑھیں گے اور کتنی بار پڑھیں گے تو شفا ہوگی؟ تو سب سے مشکل ترین مرض جو میں سمجھتا ہوں، آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ایسا مرض جس پر مریض کا مذاق بنتا ہو، مریض کا مذاق بنتا ہو، آپ کہیں اندھا پن، جواب جی نہیں۔ لوگ اندھے شخص پر رحم کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں ہاتھوں سے معذور، لوگ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ کہیں گونگا، لوگ اشاروں میں سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے جواب نہ دے سکیں لیکن مذاق نہیں اڑاتے۔ سب سے زیادہ مذاق اڑتا ہے بہرے انسان کا۔ کیا خیال ہے؟ میں صحیح بولا غلط بولا؟ آپ نے کہا کچھ اور اس نے سنا کچھ۔ آپ نے کہا کیا حال ہے، اس نے کہا گوشت پکا ہے۔ آپ کا سوال کہیں اور تھا، جواب کہیں اور۔ تو آپ چاہے جتنا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، مسکرا تو دیں گے نا۔ سب سے زیادہ جو مرض انسان کو مذاق کا باعث بن جاتا ہے وہ انسان کی سماعت ہے۔ اگر سماعت ختم ہو جائے، اونچا سننے لگے، وہ الگ بات ہے کہ جن کے دل میں بغض علی ہو، وہ ذکر علی ہمیشہ اونچا سنتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں تو عام بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یا علی۔ تو اگر مسئلہ اس حد تک سنگین ہو جائے کہ انسان کو سنائی دینا بند ہو جائے، اللہ اکبر، کتنا مشکل کام ہے۔ امام کی خدمت میں آ گئے، کہتا ہے مولا سنائی دینا نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یہ دو روایت الگ الگ ہیں، یہ پانچویں امام سے پڑھ رہا ہوں۔ بہرے پن کا علاج، اس کا مطلب ہرگز کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوا چھوڑ دیں۔ دوا اپنے مقام پر ہے اور شفا اپنے مقام پر ہے۔ دوا طبیب کے ہاتھ میں ہے، شفا آل محمد کے نام سے ہے۔ اگر دوا میں شفا ہوتی تو ہر دوا میں شفا ہو جاتی۔ ہر دوا میں شفا نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر بھی آپ پر آزماتے ہیں کون سی سوٹ کرے گی آپ کو۔ اب وہ آزماتے آزماتے آپ اگر نکل جائیں وہ الگ بات، مگر آزماتے تو شفا میں آزمایا نہیں جاتا بلکہ بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 24 تک، پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو خدا کے نام ایک ساتھ ملیں گے آپ، وہ سورہ حشر کی آخری آیات میں ہیں۔ ان آیات میں کمال ہے۔ اللہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آیت نمبر 21 سورہ الحشر سے شروع کیجئے۔ امام فرماتے ہیں اپنی سماعت، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھو،
21 سے 24 تک پوری آیات پروردگار عالم تمہاری سماعت کو واپس لوٹا دے گا. تو کبھی بارگاہ معصوم سے مریض آ کے، کبھی بارگاہ معصوم سے پریشان شخص آ کر سوال کرتا رہا اور معصوم اس کے سوال کا جواب دیتے رہے. اب آئیے ان سوالوں کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور ایک شام کا رہنے والا مدینے میں قیام پذیر ہے، مولا کی خدمت میں آیا اور آ کر روتا ہے مولا کی خدمت میں. کہتا ہے مولا سے، مولا میرے والد انتقال کر گئے. میں جملہ تہذیب کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ممبر سے پڑھ رہا ہوں، ورنہ مر گئے کھپ گئے، کیونکہ دشمن آل محمد تھے. اور جب سے میں آپ کا محب بنا تھا، میرے والد نے سارے پیسے مجھ سے چھپانے کے لیے، اور رہتے تھے دور کہیں رملہ کے علاقے میں، سب کے سب وہاں چھپا دیے اسی باغ کے اندر. اب میں محروم رہ گیا، مولا غریب ہوں، گزارے اوقات نہیں ہوتا، اکیلا بیٹا ہوں اپنے باپ کا. عجیب بات ہے، باپ دشمن آل محمد، بیٹا محب آل محمد. خدا مردہ سے زندہ کیسے نکال لیتا؟ تو اس لیے ہر ایک کے خاندان پر انگشت نمائی اچھی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے باپ کچھ اور ہو، بیٹا کچھ اور ہو، بس سیکھو تو آل محمد سے سیکھو. کہاں خاندان کے ساتھ بھیجنا ہے، کہاں خاندان کے بغیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام کی خدمت، پانچویں امام کی بارگاہ کہ مولا یہ مسئلہ حل کر دو. امام نے ایک رقعہ لکھا، اور رقعہ لکھنے کے بعد ارشاد میں یہ لے جاؤ اور کل صبح سورج نکلنے سے پہلے جنت البقیع میں چلے جانا، اور درمیان قبرستان پہنچ کے آواز دینا درمان درمان درمان. جب تم آواز دو گے تو ایک شخص تمہارے پاس آئے گا جو عمامہ پہنے ہوئے ہوگا، اس سے یہ میرا خط دکھا دینا، وہ تمہیں تمہارے والد سے ملوا دے گا. اللہ اکبر. والد کا انتقال کہاں؟ رملہ میں، یعنی پرانا شام نیا فلسطین، وہاں انتقال ہوا تھا. بیٹا کہاں؟ مدینہ منورہ میں. اور مسئلہ جائیداد کا، میراث. کہتا ہے کہ میں مولا سے، مولا کا رقعہ لے کر اگلے دن چلا گیا. راوی کہتا ہے میں بھی انتظار میں تھا کہ کل ہوتا کیا ہے. اگلے دن وہ شخص بھی آیا اور میں بھی پہنچ گیا کہ دیکھوں ہوا کیا ہے. اس نے امام کی خدمت میں امام کا شکریہ ادا کیا اور 50,000 دینار امام کو پہنچائے. ہوا کیا ہے بھائی؟ ابھی تو کل ہو رہا تھا. آگے کہتا ہے مولا آپ نے روکا دیا، میں قبرستان گیا سورج کے نکلنے سے پہلے. سورج کے نکلنے کے بعد کا موضوع الگ ہے، نکلنے سے پہلے وقت کی بات ہوتی ہے. اور جا کے میں نے آواز دی درمان درمان درمان، اور ایک صاحب چلے آئے امامہ پہنے ہوئے اور مجھ سے ملاقات کی. کیا لے کر آئے ہو؟ کہ یہ پرچی لے کر آیا ہو. اچھا رکو. پرچی میرے ہاتھ سے لی، اور کچھ دیر بعد ایک بہت کالے شخص کو، ایسا کالا کہ کالا کہتے ہوئے منہ بھی کالا ہو جائے، ایسا کالا، یعنی جو جل جاتا ہے نا. مطلب وہ جملہ میں نے اتنی سخت پڑھا کہ ایک رنگ وہ ہے جو بعض انسانوں کے ہوتے ہیں، علاقوں کے اعتبار سے وہ نہیں. جیسے کوئی جل جاتا ہے نا
تو جلے ہوئے انسان کا منہ دیکھ کر آپ کو کیا لگے گا؟ ایسا جلا ہوا جیسے کوئی آگ میں بھٹی سے نکال کے لایا گیا ہو. کہ یہ تمہارے ابا ہیں؟ اس سے کہا یہ تمہارے والد ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں میرے والد یہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. کہا نہیں یہی تمہارے ابا ہیں. کہا میرے والد تو گورے تھے، عرب تھے، خوش شکل تھے، یہ کون ہے؟ کہ یہ تمہارے والد ہیں، کیونکہ یہ سزا میں تھے بغض آل محمد کی. یہی مسئلہ ہے بغض آل محمد کا. یہاں رہے دل جلتا ہے، مر جائے تو منہ جلتا ہے. اللہم صلی اللہ